السلام علیکم۔ یونس علیہ السلام کا واقعہ ایک قدیم نبی کی داستان ہے جو کتاب مقدس قرآن اور دیگر دینی ترجموں میں آیا ہے۔ یہ قصہ ہے جو یونس علیہ السلام کا جو ایک نبی تھے۔ یونس علیہ السلام کو خدا کی طرف سے ایک قوم کے لوگوں کو تبلیغ کرنے کا مأموریت دی گئی تھی، لیکن وہ لوگوں کی توجہ نہیں حاصل کر سکے اور ان کی ناراضگی میں یونس علیہ السلام نے اپنے دوستوں کو قبول نہیں کیا۔ قوم کو چھوڑ کر دریائے بر کاٹنے کا فیصلہ کیا اور ایک جہاز میں چڑھایا۔ ان کے ساتھ جہاز پر مسافرین تھے، لیکن جب انہوں نے سمندر میں آنکھ دیکھا تو دیکھا کہ بہت بڑا طوفان آنے والا ہے۔ طوفان کے سامنے چھوٹی سی کشتی میں ایک مچھلی کو پکڑنے کا حکم دیا گیا۔ یونس علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو ان میں شامل نہیں کیا، بلکہ وہ کشتی چھوڑ کر اس مچھلی کو پکڑ کر سمندر میں گرا دیا۔ پھر بعد میں ایک بڑی مچھلی کے پیٹ میں جا کر یونس علیہ السلام کو نکال لیا گیا اور وہاں 3 دن تک رہے۔ پھر خدا کی برحمی سے انہیں سلامتی سے واپس آنے کا حکم دیا گیا۔ یہ واقعہ یونس علیہ السلام کی توبہ اور خدا بخش کی داستان ہے، جہاں انہوں نے اپنی غلطی پر پچھتایا کر خدا کی طرف رجوع کیا اور خدا نے رحمت کیا۔ آیت الکرسی کے بارے میں 3 دل خوش کر دینے والی فضیلتیں۔ نمبر 1، جو بندہ رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے ساری رات اس کی سانپ، بچھو، جادو اور ہر طرح کی بلاؤں سے حفاظت کرتا ہے۔ سوائے موت کے کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ اکبر۔ نمبر 2، جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کے اور جنت کے بیچ صرف اس کی موت کا فرق ہے، یعنی جیسے ہی روح قبض ہوئی سیدھا جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ نمبر 3، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے پورے قرآن میں سب سے زیادہ فضیلت والی آیت الکرسی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ اور شاداب رکھے جس نے کوئی حدیث سنی اور اسے یاد کیا اور لوگوں تک پہنچایا۔ اب کی طبیعت بڑی ٹھنڈی ہو گئی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ سوال سے بچنا چاہے گا، ارادہ کرے گا اللہ میں نے کسی سے نہیں مانگا۔ فرمایا جو سوال سے بچنا چاہے گا رب اسے سوال سے بچا لے گا، اور جو لوگوں سے بے نیاز ہونا چاہے گا کہیں گا یا اللہ مجھے دیانتداروں کا محتاج نہ بنا، اپنی بارگاہ سے عطا فرما
جو لوگوں سے بے نیاز ہونا چاہے گا اللہ لوگوں سے بے نیاز کر دے گا، اور فرمایا جو صبر کا ارادہ کرے گا اللہ اسے صبر کی توفیق بھی عطا فرما دے گا۔ ارادہ تو کر لے، پروگرام تو بنائے، توفیق تو اللہ دے گا۔ جو صبر کا ارادہ کرے گا اللہ صبر کی توفیق کو بھی عطا کر دے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، یاد رکھو کسی بندے کو جو بہترین تحفہ دیا گیا ہے نہ اگر کسی کو کوئی بہترین ہدیہ ملا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسے صبر عطا فرمایا ہے۔ یہ بہترین تحفہ ہے، اس سے زندگی سنوار جاتی ہے، اس سے انسان باوقار اور مطمئن ہو جاتا ہے۔